اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے بانیت عبادت ٹھہرنا اعتکاف ہے، یا یوں کہہ لو کہ مسجد میں تقرب اللہ کی نیت سے اقامت کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نیت اعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت کرنا، لہٰذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرا تو اعتکاف کا ثواب نہ پائے گا۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ نمبر 3، عاقل ہونا، تو جس کے ہوش و حواس قائم نہیں اسے اعتکاف کا ثواب نہیں۔ نمبر 4، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں امام و مؤذن مقرر ہوں۔ نمبر 5، عورت اعتکاف کرے تو اس کا حیض و جنابت سے پاک ہونا۔ نمبر 6، جنابت سے پاک ہونا کہ جنب کو مسجد میں جانا حلال نہیں۔ نمبر 7، اعتکاف کی منت مانی ہو تو اس کے لیے روزہ دار ہونا۔ بلوغ اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز اور اچھے برے کا شعور رکھتا ہے اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ مسجد جامعہ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہیں اور نہ مؤذن۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس میں جہاں بڑی مسجد جماعت سے ہوتی ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جیسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اسے پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، واجب کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ نمبر 2، سنت موقدہ کہ رمضان کے پورے آخری عشرہ میں کیا جائے۔ نمبر 3، ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر موقدہ ہے۔ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بانیت اعتکاف مسجد میں ہو اور پورا عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن مسجد میں گزارے، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند نظر ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب بنیت اعتکاف کی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب مسلمان ترک کر دیں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری و ذمہ ہیں۔ اعتکاف مستحب کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں جب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آدمی داخل ہو، بلکہ جب بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت کی تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا، جب چلا جائے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ ادھر نیت اعتکاف کی ادھر ثواب ملا، تو اسے کھونا نہ چاہیے۔ مسجد میں اگر یہ عبارت دروازہ پر لکھ دی جائے تو اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں تو ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ اعتکاف مستحب کے لیے روزہ شرط نہیں، اور اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، اور منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔
اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا، نفل کا ثواب پائے گا۔ منت کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ اعتکاف واجب میں معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بلا عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ عورت نے مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ میں اعتکاف کیا، خواہ یہ اعتکاف واجب ہو یا مسنون، تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی تو اعتکاف جاتا رہا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی جس کا تقاضا انسانی طبیعت کرتی ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضروریات ہو تو غسل۔ دوسری حاجت شرعی مثلاً عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے منارہ پر جانا، جبکہ منارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر منارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی منارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ معتکف کو وضو یا غسل کے لیے جو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں پانی کی بوند نہ گرے، اگر وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور اگر لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو یا غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ معتکف قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر گیا تو حکم ہے کہ طہارت کر کے فوراً مسجد میں چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، اور اگر خود اس کے 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے کہ بعض علماء مشائخ فرماتے ہیں دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا اگر وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو اور قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ وہاں پہنچ کر اذان ثانی سے پیشتر سنتیں پڑھ لے، اور اگر وہ مسجد دور ہو تو زوال آفتاب سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس اندازہ سے جائے کہ اذان ثانی سے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ فرض جمعہ کے بعد اس معتکف کو چاہیے کہ 4 یا 6 رکعتیں سنت کی پڑھ کر واپس مسجد اعتکاف میں چلا آئے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے کہ کسی شرط کے فوت ہو جانے کے باعث ادائیگی فرض جمعہ میں شک ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے۔ معتکف کو صرف نماز جمعہ ادا کرنے اس مسجد میں آیا تھا، اگر پچھلی سنتوں کے بعد اپنی مسجد میں واپس نہ آیا، وہیں جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، اگرچہ 1 دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے اس مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ حاجت شرعی و طبعی کے علاوہ ایک اور حاجت بھی ہے، یعنی حاجت ضروریہ، مثلاً جس مسجد میں اعتکاف کیا تھا وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا، اسے قوی اندیشہ ہے کہ اگر مسجد میں رہا تو اسے جانی یا مالی ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا، تو ضروری ہے کہ یہ دوسری مسجد میں جائے، لہٰذا دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔
اگر ڈوبنے یا جلنے والے کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا پی لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ یوں ہی معتکف مسجد میں کھائے پیے سوئے مگر ان تمام امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، اور کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو اور معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران مندرجہ ذیل امور میں مشغول رہے: قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قرأت، درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کا بیان اور اذکار، اور اولیاء صالحین کی حکایات اور امور دین کی کتابت، یا مسجد میں درس و تدریس و ذکر و اذکار کی مجلس ہو تو سماعت کر سکتا ہے۔ اعتکاف نفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں کہ وہیں تک ختم ہو گیا، اور اعتکاف مسنون کے رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑ دیا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کر لے۔ اعتکاف کی قضا صرف قصداً توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلاً بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوٹا، مثلاً عورت کو حیض و نفاس آ گیا یا جنون و بے ہوشی طویل طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب ہے، اور اگر ان میں بعض دن کا اعتکاف فوت ہو گیا تو کل کی قضا کی حاجت نہیں بلکہ اسی بعض کی قضا کرے، اور کل فوت ہوا تو کل کی قضا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔